خدا تعالیٰ کی پرسیپشن آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ وہ کہ آپ کے دماغ میں کوئی مینٹل امیج ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا؟ Not at all. There is no possibility کہ جب کہتے ہیں نور السماوات والارض اور وہ نور ہے، ہاں اللہ جانتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. I don't know anything about You don't know anything. No, I don't know. مجھے نہیں پتا تو میں اس مصیبت میں پڑتا ہی نہیں. میرے لیے یہ وہ ورس جو ہے یہ پوئٹک ہے. اچھا، اللہ نور السماوات والارض. اچھا، تو میرے لیے میٹافوریکل کہ نا پوئٹک، میرے لیے اٹ فیلز پوئٹک ٹو می. صحیح ہے، مجھے وجد آتا ہے نا اس پہ. قرآن پاک میں تو ساری چیزیں ایسے جیسے دل پہ مہر لگنا بھی کوئی ایکچوئل مہر لگنا تو نہیں ہوتا، وہ ایک میٹافوریکل ٹرم میں بات کی جاتی ہے. سارٹ آف. بٹ پھر بھی ایک انسان ہے جو فرض کر لیجیے ایتھیسٹ ہے، وہ خدا تعالیٰ کے کانسیپٹ کو گریسپ کرنا چاہتا ہے، then how can we ایتھیسٹ تو گریسپ نہیں کرنا چاہ رہا. ایتھیسٹ تو if we want to convince that person. No, I don't want to convince anybody. Okay. Because I'm not here to convince. Okay. I'm here to learn actually how to survive with this planet. Let's say if I'm not an atheist and I want to learn کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی وہ کوئی اسپرچویلٹی ساری یہی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا، ٹھیک ہے. تو میں جس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہ رہا ہوں، اگر اس کی ایک پرسیپشن خواہ وہ میٹیریلسٹک ہے یا نہیں ہے، میں اس میں نہیں پڑھ رہا، بٹ ایک پرسیپشن تو ہوتی ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ کوئی انویزیبل فورس ہے؟ کیا آپ کے خیال میں وہ کوئی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر کوئی باڈی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا شیپ ہوگی، یہ تو ظاہر ہے دیر از نتھنگ لائکنگ سورہ اخلاص کے مطابق، ٹھیک ہے. تو کیا آپ کے مائنڈ میں یہ چیز اس طرح سے کچھ ہے؟ دیکھیں، نان ایگزسٹینشیل کویسچن کو لاجیکل مائنڈ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا از ہاریبل مسٹیک. ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو ٹینگلڈ آور سیلفس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم تفصیلات کی بحران میں گھس جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں پھر آرگیومنٹ پیدا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو ایک ہی رستہ جاتا ہے، وہ ریلیجن کا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی وے نہیں ہے. اب میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو نہیں مانتے خدا کو، ٹھیک ہے. نہیں، اب وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ مجھے پکڑ کے پھینٹی لگائے. آپ مکلف نہیں ہیں، آپ مکلف نہیں ہیں. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ انڈیویجول کا حساب کیا جائے. میں تو مانتا ہوں، اگر آپ مانتے ہیں تو یو آر ڈن ود یور لائف. اگر فرض ہے میرا بھائی ایتھیسٹ خدا نہ خواستہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا فرض نہیں بنتا یار اس کو کم از کم بچاؤں میں. آپ اچھی بات بتائیں گے ڈسکس کرنے کی. اگر آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند نہیں کیا جاتا تو آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ یو جسٹ گو آن یور وے. اچھا، جس نے نہیں سمجھنا اس نے نہیں سمجھنا. دیکھیں، میری نظر میں اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اصل میں لوگوں کو میری کتاب سے ایک بڑی غلط فہمی ہوئی. لوگوں نے یہ سمجھا یہ اسپرچل بک ہے، بڑی یہ فلسافیکل بک ہے، اینٹی اسپرچل، اور آپ بڑے اوکھے رائٹر ہیں. میرا اعتراض ہے آپ سے، بہت اوکھے رائٹر جو ہے اب وہی ہے سر. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا کریں، اب پریزنٹیشن وہی ہوتی ہے جو صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی میری کتاب مکمل پڑھے گا نا تو میں نے اس کا دل توڑنے کی کوشش کی ہے پوری، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا اپنا ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ اسپرچویلٹی میں جب گھسیں گے تو آپ لوئر گریڈ سے اوپر چڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اشفاق ہے واٹ ایور، میں ان کو لوئر گریڈ پہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک جگہ سے آپ نے آنا ہے نا. اچھا، اس کے بعد پھر آپ آگے چلے جائیں گے، میڈیٹیشن میں چلے جائیں گے، ان چیزوں میں یہی سارے پاتھ بنے گا، ادھر ادھر تو کوئی رستہ ہے نہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ ذرا ہائر ہیرارکیز میں آ جائیں گے، آپ تزکیہ نفس اور ان چیزوں کی طرف، تو آپ کو بک کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح ہے. اور میں نے اپنی بک میں دیکھیں، کوئی بھی اسپرچول جو کتاب ہے اس کے پاپولر ہونے کی ایک ریزن ہوتی ہے. ہر اسپرچول رائٹر ایک تھیسس پریزنٹ کرتا ہے. ایوری بک از اے تھیسس ایکچولی. ٹھیک ہے. اگر تو تھیسس لوگوں کے ہارٹ کو ٹچ کر جاتا ہے تو وہ قبول کر لیا جاتا ہے، ادروائز وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میری کتاب کا بنیادی تھیسس جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپرچویلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. دا ہول آف اسپرچویلٹی، اچھا، دا اسپرچوئل ریلیجنس، اور ہمارے مذہب میں جو اسپرچویلٹی اور تصوف کے نام پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا. اس میں اخلاص والے بھی ہیں، میں ان کو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سیو مائی سیلف، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سیو مائی اسکن. لیکن ایک ریئلٹی ہے، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم اس وقت فوکس ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، یا پہچان کوئی چیز ہے، یا کوئی ریئلٹی ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. اسپرچویلٹی تو آؤٹ آف ایکویژن ہے. اگر ہوتی تو 25 سال 30 سال ساری زندگی لگ گئی، اور اب زندگی میں اگر کوئی جس وقت بھی مجھ پہ ثابت کر دے گا تو اس نے تو میری ساری زندگی کو مٹی کر دیا. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے جرنی کے بہت لینتھی ہو جانے کے بعد ایک شے ملتی ہے، وہ کسی بھی آپ ریلیجن میں، صحیح ہے، اس کو دلیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ جب فیوٹائل کرتے ہیں نا ایفرٹ کو، وہ آپ مکینک ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں یا آپ اسپرچول میں آپ ریلیجن، آپ کو نروان ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق سچائی کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں. اس کو ہندی زبان میں سہسرار کہا گیا ہے، بدھا میں اس کو انلائٹنمنٹ کہا گیا ہے، موکشا، واٹ ایور یو نیم، ڈفرینٹ نام دیے ہوئے ہیں.
تو آپ کی عقل روشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یو ایکسپیرینس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, اور آپ اس کو شارپ کرتے چلے جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ جھوٹے بھی ہیں لیکن آپ کو ریجیکٹ کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح ہے. اس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسپرچویلٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے رستہ جاتا ہے پہچان کے لیے, اللہ ان کے رستوں میں برکت ڈالے. میری نظر میں ڈفرینس یہ ہے نا, ایک اسپرچویلٹی اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں یہ ایک پیرلل ریلیجن ہے. اندر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے اندر فہد صاحب کچھ ہوتا تو ایک مندر پرماتما جس کے اندر ہر بات انہی باتوں نے تو زندگی برباد کر دی نا. کوئی سراغ زندگی نہیں, کیا پانا ہے, دیکھیں سامنے بیٹھے ہیں. بات وہی ہے نا, غور و فکر کرنے کی بات ہے, اپنے ساتھ وقت گزارنا اور یہ چیز. اوکے, میرا فنڈامنٹل کوسچن یہی ہے کہ اندر کیا ہے, یعنی وقت اپنے ساتھ گزارنا کیا ہوتا ہے. میں خود انہی فلاسفیز پہ تو چلتا رہا, کمرے میں بیٹھنا, واک پہ جا اکیلے بیٹھنا, غور و فکر کس چیز پہ کرنا ہے. وہاں پہ تو ہے ہی کچھ نہیں غور و فکر کرنے کے لیے. آپ کو ریالٹی پتہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ لائف فیلور میں رکھی ہوئی ہے, لائف ڈسٹرکشن میں رکھی ہوئی ہے. یہ اینڈ پہ آپ کو مار کے پھینک دے گی. آپ خوف آ رہے ہیں, یعنی آپ بہت اینٹائی صوفی لگ رہے ہیں. ناٹ اینٹائی صوفی. ایک طرف مانے نا, یا تو لاجیکل ریزننگ کو مانے یا پھر اسپرچویلٹی کو مانے, ایک طرف تو جانا پڑے گا. میرے سے ایک صاحب نے پوچھا, میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا, اچھے بھلے آدمی تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نفس کو جنس, میں نے تو نہیں ڈیوائڈ کیا, پہلے سے چلتا آ رہا ہے, اینشنٹ میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کہا مائنڈ ہوتا ہے, باڈی ہوتی ہے اور سینسرز ہوتے ہیں, یعنی کہ فیلنگ اور ایموشنز. تو آپ نے تینوں سے میں ڈائسیکٹ کر دیا. مجھے یہ بتائیں ان میں کہاں پہ ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ, اگر ایک گاڑی کو ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے ٹائر اور اس کی سسپینشن اور اس کی میکینکس الیکٹرانکس ہم الگ کر دیں تو گاڑی کہاں پہ ہے. گاڑی از اے کمبینیشن آف آل دیز تھنگس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صوفی بھی ایک چیز ہے, اسپرچولیسٹ بھی ایک چیز ہے, ایتھیسٹ بھی ایک کوئی ہے, انسان ہے. بات یہ ہے کہ کیا فیکٹ ہے یا نہیں ہے, ریالٹی ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی سچا ہے اور وہ چلنا شروع کرتا ہے, وہ ایک ہی جگہ پہ پہنچے گا, اس کو فیلور کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. صحیح ہے. مراقبے سے آ جائیں آپ, غور و فکر سے آ جائیں, جب تک آپ کتاب پہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یو نیڈ اے سرٹن فلاسفی. قرآن از اے فلاسفی, اٹس اے بک آف فلاسفی. اچھا, اب یہ وہ فلاسفی کی کتاب ہے جو ان سوالوں کے جواب دے رہی ہے جو کوئی انسان نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, یہ ایک عجیب چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کہہ رہی ہے کائنات میں نے بنائی, وہ آپ کو وہاں پہ کلیمز مل رہے ہیں ایسے ایسے جو انسان کو میں نے بنایا. بالکل, یہ آپ کو کلیمز کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہے. یہ صرف ریلیجن آپ کو آفر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ریلیجن اٹریکٹ کرتا ہے. صحیح ہے. جب آپ ریلیجن میں جاتے ہیں تو وہاں پر مذہب کے ساتھ اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے, کلٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور اگین آپ کو ایلوژنس پڑ رہی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے کہا تو ہے کہ ان میں نہ جانا, اسی پہ رہو. تو اس کے لیے اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کو پرسنل اپنی انفس و آفاق میں دکھائی دینے لگ جاتا ہے. لیکن اگین آئی ول کوٹ کہ آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے کسی پہ. اب یہ اپنے ساتھ ہی جنگ ہے نا. چلو آپ کہہ رہے ہیں کسی دوسرے کو میں نے پروو نہیں کرنا. اب لاجیکل گراؤنڈز پہ بھی ناصر بھائی, خود کو میں کنونس نہ کر پاؤں کہ چلے خدا کی ایگزسٹنس ایک طرف ہے, میں ایوولوشن پہ آ جاؤں, میں آدم کی تخلیق پہ بات کر لوں, اور کتنی ساری چیزیں ہیں. سر ایوولوشن پہ مسلمانوں کا اتنا پتلا حال ہے. میں نے ایتھیسٹ کو بھی سنا, میں نے سائنٹسٹ لوگوں, میں یہ نہیں سب کو ریجیکٹ نہیں کر رہا, لیکن بات یہ ہے کہ ایوولوشن کے اندر جو قرآن نے رسپونڈ کیا ہے مسنگ لنک کو کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایوولوشن ایک وقت میں میرے لیے بڑی سردرد بنا رہا ہے, ہر بندے کے لیے بنے گا, یہ ہو نہیں سکتا کہ تھیوری میں سے نہ گزرے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چلے جائیں گے پیچھے بگ بینگ پہ. تو اگر آپ ایوولوشن کو کلیئرلی ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان اترا ہے یا نکلا ہے زمین میں سے, تو آپ کو اتنے چوز کیا گیا whatever, at least there must be something. تو جب میں نے ایوولوشن کو پڑھنا شروع کیا تو ایک جگہ پہ جا کے دماغ کی بتی بجھتی ہے, جب نیچرل سلیکشن کا مسنگ لنک کا بہانہ بنایا جاتا ہے. صحیح ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ کیا ہے, یہ آپ نے ایکسکیوز کیوں ڈال دیا اس کے اندر, آپ آئیں سائنس کے اوپر چلتے ہوئے پورے. صحیح ہے. اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ایوولوشن وہی ہے جو گورے بیان کرتے ہیں, جو سائنس بتا رہی ہے. فاسلز ہیں, یو کینٹ ڈینائی, اٹس دیئر. ٹھیک ہے, اس کو آپ کہیں جی نہیں ایسے نہیں ہے, ایسی ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے انسان اترا ہے زمین پہ؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی میٹرائڈ میں آیا ہے, کارگو کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے لیے آپ کو ایسٹرائڈز کا, میٹرائڈ کا آپ کو سسٹم پڑھنا پڑے گا. ایسے نہیں پتہ لگتے نا سوال, ایک سبجیکٹ کو ہم پکڑیں گے 4 گھنٹے بولیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کارگو پڑھیں گے, جو کاسمک کارگو سسٹم ہے, ڈبریز کا جو سسٹم ہے, جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پتھر ہے, اوپر برف لگی ہوئی ہے اور وہ سیکیور ہے, اس کے اندر کہیں پہ آرگینزم ڈلیور ہوا ہے نا کہیں سے, اور وہ آگے پانی میں لگا, اور پھر ایلیمنٹس اور یہ سب کچھ, اور سنگولر سیلولر. اور اس کے بعد میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب مگر مچھ کو باہر نکال رہا تھا کوئی پانی سے, تو میرا ہاتھ بنا رہا تھا اس کے پنجوں سے. اور جب ایمیزون کے جنگلوں سے وائرس اور مجھے بیکٹیریاز اور مچھروں سے لڑا رہا تھا, کیونکہ میری اسکن نیکڈ تھی,
میرے اندر وائٹامنس کے اور کیمیکل ہارمونس کے چینجز کر کے میرے بال اتارے جا رہے تھے, باقیوں کے نہیں اتارے جا رہے تھے, ان کو انوائرمنٹل چینجز نہیں دیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, مجھے مجبور کیا جا رہا تھا اور مجھے کہا جا رہا تھا اترو, ٹھیک ہے, آؤ میدانوں میں تمہیں پھیلاؤں گا, تم بھاگو سردی سے, تم گرمیوں سے بھاگو, مچھروں سے بھاگو. اور جب کوئی انسان پہلی ایک مووی ہے, میرا کویشچن بڑا پرانا پھنسا ہوا تھا کہ ریونٹ مووی شاید لیونارڈو کی آپ نے دیکھی ہے, بڑا فینٹاسٹک انہوں نے کریشن. اس میں ایک سین ہے جس میں وہ رینڈیئر کو برف سے بچنے کے لیے ایک مرے ہوئے رینڈیئر کی کھال میں پناہ لیتا ہے. تو کبھی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو پتا لگ گیا کہ ایسے چلے گئے. اور پھر کلونیل سسٹم کیسے شروع ہوا, گھر کیسے ساتھ ساتھ ہم بناتے ہیں, گلیاں محلے کیسے بنتے ہیں. تو اگر آپ کو پھر فائر کیسے ڈسکور ہوئی, آپ اس میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ رات کو کسی وقت یہ ہوموسیپین جب ہومونی انڈرتھل نینڈرتھل سے جب یہ نکل کے سلیکشنز میں جا رہے تھے, تو کبھی آگ کو لے کے گول گول ساتھ میں رات کو بیٹھتے ہوں گے نا کہ اب چیتا اور بھیڑیا اٹھائے گا نہیں, تو وہاں سے ساتھ ساتھ. تو یہ اتنا نیچرل سسٹم چلتا آ رہا ہے. اور پھر ول ڈورانٹ کو لیں, جب وہ کہتا ہے کہ کوئی لائٹننگ اسٹرک ہوا ہے اس کے اوپر آئس ایج کے بعد, اور جب آپ میس ایکسٹینشنز کو اسپیشلی اسٹڈی کرتے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی جھاڑو پھیرتا ہوا آ رہا ہے, ویسٹ کو نکالتا ہوا ڈائنوسار میں سے آپ کو نکال رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ اتنی بیوٹیفل ایلیمنٹ آف پروڈکشنز ہیں. ٹھیک ہے, سو یو بلیو ان آل دیٹ بٹ ود قرآن. ود قرآن. میرے پاس مسنگ لنک نہیں ہے ایوولوشن میں, کیونکہ مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ پورا سیپین یہاں پہ بلڈ ہوا ہے, یہ مجھے پتا ہے. اس پہ میں سائنس سے ایگری کر رہا ہوں. مجھے مسنگ لنک جب تک سائنس ایکسپلین نہیں کر کے دیتی اس وقت تک میرا ایمان قرآن پہ رہے گا. ہاں مسنگ لنک کو ایکسپلین کر دے, میں قرآن چھوڑ دوں گا. میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا, کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ میمورائز کرنے کی جو کیپیسٹی ہیومن مائنڈ میں کریٹ ہوئی ہے, جو اس کا مائنڈ سیسیز پہ لگایا گیا ہے, وہ کہاں سے آ گئی ہے. یہ جو سلیکشن کی گئی ہے, یہ ایک سوال جیبز دیتا ہی رہے گا سائنس کو, اس نے نہیں باز آنا. تو کبھی تو ایک انسان اٹھا ہے جس نے اسٹیمولس کو رسپونڈ کرنا شروع کیا اور اس رسپونڈ کی ریکارڈنگ کرنی شروع ہوئی ہے. یہ جو کیپیسٹی ہمارے اندر آئی ہے, جب تک سائنس اس کو سالو نہیں کرتی اس وقت تک مذہب زندہ رہے گا. ایک دوسری بات یہ, جب تک سائنس ڈیتھ کو کنکر نہیں کر لیتی اس وقت تک مذہب کھڑا رہے گا. اور اکارڈنگ ٹو می, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈیتھ ڈسکور کنکر ہوگی فار سم ٹائم. آپ یوں سمجھ لیں, اب وی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا شیپس ہوں گی. ابھی آپ کو پتا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ٹرانسپلانٹیشن, اسٹیم سیلنگ اور کلوننگ اور یہ وہ. تو کہا بھی گیا کہ دجال یہ کر کے دکھائے گا. جب ڈیتھ کے اوپر آکیوپائڈ کیا جائے گا, انسان کا تسلط آئے گا, تو مذہب کی بنیاد گر جائے گی. کیونکہ اس وقت مذاہب عالم جو ہیں وہ صرف ایک چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ موت اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر آپ قرآن کو تو فرقان نہیں مان رہے نا, آپ سائنس اگر ریجیکٹ کر دے تو آپ میں نے آپ کو کہا کہ چھوڑ دیں گے لوگ. نہیں, آپ اپنی اللہ نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. کس لیے کرے گا کہ آپ کے کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, کلینکل ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ اگر اس کو کھڑا کر کے بھیج دیتے ہیں تو لوگوں کے پاس نالج کم ہونے کی وجہ سے, کیونکہ نالج بہت ایکسٹریم چاہیے آج کل. اس وقت وی آر into actually Armageddon, مطلب God himself is coming to earth. اب I don't know کہ آپ کا مذہب کے اوپر کیا ہے بلیف, کیونکہ میری آپ سے ملاقات نہیں ہے. میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے, میں نام نہیں لوں گا, he is very famous. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایتھیزم کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہو رہا ہے. وہ تخت سر ایٹ دی اینڈ اٹس اے بیٹل آف ڈیول اینڈ گاڈ. یہ تو تخت یہاں پہ زمین پہ اترنے ہیں, یہاں پہ یہ سارا کچھ. You believe in that? Obviously. Anthropomorphism. Sir, obviously. There is no other way you can annihilate this planet. اب دیکھیے یہاں پر آ کر میرے پاس ایک چیز رہ جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ بلیف از آل آئی ہیو. نہیں دیکھیں, وہ ایک ایسے جو چیز قرآن پاک سے ثابت نہیں نہ ہوتی پھر اس کو تو ہم مان نہیں سکتے. قرآن پاک حدیث کہتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں اللہ تعالیٰ تو نہیں آتا. نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ آیا تو توبہ کے میدان میں, ایکسوڈس میں. تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجا, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آ جاتا ہے. بات نہیں ہے, ایک آپ نے جب ایک چیس رچائی ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, وہ خالی کھیل تماشے میں نہیں رچائی گئی. یہ دیکھیے, یہ ہم ایک اور ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. میں اپنے سبجیکٹ پہ رہوں گا, پھر اس پہ ہم ڈسکس کر لیں. جس نے انجینئر نے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک 2 آلریڈی کمپوننٹس کو ٹیسٹ کر چکا ہے, ٹھیک ہے, اینجلز کو اور جنات کو. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو مڈ سے کریٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر اس نے زمین پہ ایوولوشن ہو کیا, اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں, میں نے چاہا اس کو بڑھاؤں, اور فرشتوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ اینیمل ہے. ایوولوشن کو تو پروف کر رہی ہے چیز, اینیملسٹک ہے ہم لوگ. تو بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے, اس کے ڈیزائن کرنے کی یہ سارا کچھ یہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کا ایک مقصد ہے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کوئی بینگ تیار ہو رہا ہو, یہ تو ٹیمپرری پلانٹ ہونے کا مقصد ہی ہے کہ لائف کہیں آگے جا کے سٹارٹ ہونی ہے. اور ایک چیز اور,
میں فہد صاحب اپنی زندگی میں 12 دفعہ ایسے ایکسپیرینسز سے گزرا ہوں جن کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپیرینشیل جو آپ کا نالج ہوتا ہے نا وہ ایکسپیرینس کو اسٹرینتھیفائی کرتا ہے. صحیح ہے, یہ میکینکس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز میں گزرا جن میں سے کچھ ایکسپیرینسز اتنے اسٹرانگ تھے جہاں جا کے مجھے ایسے لگا کہ اٹ اینڈس ہیئر. ٹھیک ہے, وہ باڈی یہ کولیپس کر رہی ہے, چیزیں خراب ہو رہی ہیں, تو آپ کتنی دیر تک اس کو لے کے چلیں گے. تو جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو میں آپ کو آئی ڈونٹ کیئر فرینکلی اسپیکنگ, ڈیو رسپیکٹ کہ آپ اس پہ بلیو کریں یا نہ. نہیں وہ تو میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ جا کے مجھے یہ شدت سے احساس ہوا کہ I have a greatest demand that there must be a continuity after that. It should not end here. تو who says کہ ایوولوشن اسٹاپ ہو گیا؟ No, دیکھیں میرا یہ اسٹاپ ہو گیا یا کانسٹنٹ یہ ہے یا اینڈ ہو گیا, یہ میرا پرابلم نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ایوولوشن ہوا, مجھے نہیں پتا یہ اسٹاپ ہو گیا یا نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ میرے لیے یہ چیز سفیشینٹ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ختم ہو جائے, اٹ اوور. مجھے چاہیے, مجھے وہ فلاسفی چاہیے, اور مجھے یہ کنسرن نہیں ہے کہ گاڈ کو انہوں نے انوینٹ کر لیا اس خوف کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں. قرآن میں کہا گیا, وہ کہتے ہیں یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے اور زمانہ ہے ہمیں ہلاک کرتا ہے. اور یہ ساری فلاسفیز میں گھسا میں کہ یہ ضرورت کے تحت ایجاد ہوا, چاہیے تھا, اور کمیون کو کنٹرول کرنے کے لیے. I have gone through all of this kind of nonsense. مجھے چاہیے. اچھا, اب یہ بات آ گئی کہ چھوڑیں سچ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر ایٹ دی اینڈ مجھے اس کی ضرورت پڑنی ہے اور میں نے ایک فرائٹنڈ اسٹیٹ آف لائف کو دیکھنا ہے جس میں میں نے ایک بزدل چوہے کی طرح کہنا ہے کہ اگر یہ شٹر بند ہو رہا ہے تو where is my another alternative philosophy, تو what's bad کہ آپ فیتھ کے اوپر چلے جائیں.